وہ یہ کہ حق کا راہی کبھی باطل سے نہیں ڈر سکتا، حق کا راہی کبھی باطل سے نہیں ڈر سکتا، ظاہراً مر بھی گیا پھر بھی نہیں مر سکتا، ظاہراً مر بھی گیا پھر بھی نہیں مر سکتا، ظلم انسان تخت پر ظالم بھی رہے، سچا رہبر کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی ہوا سچے رہبر نے ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل سورج پھر طلوع ہوگا اور ہم لوگ سرخرو۔ لبیک یا خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بیارہ حیدری، ایران کی سلامتی سے بلندر سلوان۔ ایسا کھڑی ہوتی ہے قال الله العظيم في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں میر علی عباس انجمن جعفریہ جو سپریم باڈی علی پور کی ہے، گوری بنر تعلق چکبڑا پور ڈسٹرکٹ کرناٹکا اسٹیٹ سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے امریکہ اور اسرائیل نجیس جیسے گورنمنٹ نے جو اینٹی ٹیررزم جو ٹیررسٹ ہے اور اینٹی انسانیت ہے، اور جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے ہمارے رہبر معظم انسانیت کے رہبر جو اسلامک لیڈر ریولیوشن جو سید علی خامنہ صاحب کی شہادت پر آج ہم تمام مسلمانات کے خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو وہ مذمت کرے، اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو نجس گورنمنٹ، جو جھوٹی گورنمنٹ اور جو مظلومیت کے خلاف، جو انسانیت کے خلاف جو گورنمنٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، ہم دھکارا اور مردہ باد کہتے ہوئے لوگوں دنیا والوں کو میسیج دیتے ہیں۔ ان کی یہ بھول ہے کہ وہ شہادت کر کے بام ڈال کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ شہادت یہ کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ عنقریب امریکہ و اسرائیل ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقال تبارک و تعالی ایضا جاء الحق
वज़हक़ अल-बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आज का दिन तमाम आलम इस्लाम के लिए गमज़दा दिन है, ब्लॉक डे है, सियाह दिन है, इसलिए कि आज के दिन टेररिस्ट ने उस शख्सियत पर हमला किया है जो शख्सियत हर मजलूम का साथ और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा था। इसकी ज़िंदी मिसाल जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है, जिस जिस जगह भी जुल्म हुआ है, चाहे वो अफ्रीका में जुल्म हुआ हो, चाहे वो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा हो, चाहे वो गज़ा में जुल्म हो रहा हो, चाहे वो सीरिया में जुल्म हो रहा हो, चाहे वो यमन में जुल्म हो रहा हो, हर जगह जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके, जो मज़लूम की आवाज़ बंद करके मज़लूम के हाथ पे सर रखने वाले को आज एक इंसानियत का, हिदायत का बहुत बड़ा इंसान जो था, जिसको अमेरिका और इसराइल ने, टेररिस्ट ने जिसको आज शहीद कर दिया। आज हम दुनिया वालों को ये मैसेज देते हैं कि दुनिया वालों, ए जालिमों, ए नादानों, तुम चाह रहे हो एक खामनाई को शहीद करके तुमने क्या पूरे शियत को ख़त्म कर दिया, पूरे इस्लाम को ख़त्म कर दिया, पूरे मुस्लिमीन को ख़त्म कर दिया, पूरे इंसानियत को ख़त्म कर दिया। याद रखो, इंसानियत के बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, तौहीद की बका के लिए, कुरान की बका के लिए मजलूमों के हामी बन करके ऐसे हज़ार खामनाई भी फिदा हो सकते हैं, कुर्बानी पेश कर सकते हैं। और दुनिया ये चाहती है कि हम इनको ख़त्म कर देंगे तो शियत ख़त्म हो गई। जब यजीद इमाम हुसैन को शहीद करके हमको नहीं ख़त्म कर सका, तो उसके ये फॉलोवर्स, उसको मानने वाले हमें क्या ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया को यही मैसेज है कि हक़ बाकी रहेगा, बातिल को मिटना होगा। जा अल हक़, जब हक़ ज़ाहिर होता है, बातिल खुद ब खुद मिट जाता है, फना हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम जो है दुनिया वालों को ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। दुनिया में जो इंसानियत पाई जाती है, जिसके दिल में भी इंसान का दर्द होता है, उस इंसान की खिदमत में आज वो तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। मेरा नाम मौलाना दिलावर हुसैन, अल-बलाग प्रेसिडेंट अल-बलाग फाउंडेशन अलीपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। सबसे पहले हम आज सारे आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत को तस्लियत पेश करते हैं, क्योंकि ये कोई वलो रहबर मुअज़्ज़म शिया थे, लेकिन कभी भी उन्होंने जब भी मज़लूम की मदद की तो उसका मज़हब नहीं देखा, बस ये देखा कि कहाँ पर जुल्म हो रहा है। जहाँ पर जुल्म होते हुए देखा, फ़ौरन बग़ैर किसी मज़हब को जाने हुए रहबर मुअज़्ज़म ने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वो रहबर कि जो सारी अपनी पूरी ज़िंदगी मज़लूमीन की हिमायत के लिए और ज़ालिमीन से लड़ने में जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी बसर कर दी, आज उसकी शहादत पर हम पूरे वतन में, पूरे अलीपुर में शोक का ऐलान करते हुए पूरे अलीपुर में गम मना रहे हैं। और ये सिर्फ़ अलीपुर का गम नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे मुल्क का गम नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत आज यतीम हुई है। आज पूरे मजलूमीन, आज गज़ा के मजलूमीन यतीम हुए हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर गम मनाने के लिए आए हैं। और ऐसे मौके पर कि जब दोबारा बातचीत, जब भी ईरान के लिए बातचीत का पैगाम भेजा गया, ईरान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया, हमेशा बातचीत की हिमायत की और बातचीत के लिए आगे बढ़ी। और इस वक्त भी जो पहली मर्तबा जिस तरीके से हमला हुआ था बातचीत के दरमियान, डायलॉग के दरमियान, इस मर्तबा भी धोखे से जब बातचीत राजी होके बातचीत शुरू की गई थी, ऐसे मौके पर धोखे से हमला किया गया। हम इस हमले की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ये इस घटना की, इस जो हादसे की कड़े अल्फाज में वो मजम्मत करे। वस्सलाम। मुस्लिमा का अजीम रहनुमा, उम्मत मुस्लिमा का अजीम रहनुमा और कायद आज दुनिया में नहीं रहा। वो जो उम्मत का शान था, मजलूम फ़िलिस्तीनियों का हामी था और एक जहती इत्तेहाद व इत्तेफाक का नारा बुलंद करने वाला था, आज दुनिया में नहीं रहा। आज सिर्फ दुनिया वालों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम हम दे सकते हैं कि आज भी उम्मत मुस्लिमा में ऐसे निडर और शेर और बहादुर रहनुमा पाए गए कि जिन्होंने
تسلیم کو قبول نہیں کیا، ذلت کو قبول نہیں کیا، آخری لمحے تک انہوں نے دنیا والوں کو، استکباری اور استعماری طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سر کٹانا منظور ہے، سر جھکانا منظور نہیں ہے۔ آج سارے انسانیت کے لیے، سارے مظلوموں کے لیے، آج سارے مسلمانوں کے لیے یہ شہادت باعث فخر ہے۔ شہادت کے ذریعے سے نکلنے والا ایک قطرہ خون بھی رائے گاہ نہیں جاتا اور ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس عظیم رہبر جو امت مسلمہ کا قائد تھا، اس کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کے خون کے برکت سے فلسطین آزاد ہو کر رہے گا، امت مسلمہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ الرحیم قال المعصوم علیہ السلام ہیہات من الذلہ، ذلت و رسوائی ہم سے کوسوں دور ہے۔ جس عظیم رہبر، جس عظیم لیڈر، جس عظیم مجتہد، جس عظیم فقیہ اور مرد مجاہد کی شہادت ہوئی ہے، اس عظیم مرد مجاہد و فقیہ اور اس مجتہد نے کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص مسلک کے لیے، کسی خاص دین کے لیے کام نہیں کیا۔ ان کی ہمیشہ آواز مظلوموں کی حمایت کے لیے رہی، چاہے مظلوم جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے سے، اس کا کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس عظیم مرجع، اس عظیم سپریم لیڈر نے مظلومیت کی حمایت، مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ آج یہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عظیم شخصیت کی شہادت اسرائیل کی لاش پہ آخری کیل ہوگی۔ اب اس کے بعد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور امریکہ جس نے جنگل راج بنا رکھا ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ موسیٰ ہے جو نہر نیل سے نکلتے ہوئے فرعون اور اس کی فوج کو نہر نیل میں غرق کر کے رکھ دے گا۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ اس عظیم شہید کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے قائدین، رہبران، لیڈران شہید ہوئے ہیں، ان کا خون کا ایک ایک قطرہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سیلاب بن کر نمودار ہوگا کہ جس میں یہ دونوں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علی باقر آپ مطالبہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو خبر ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے یزیدوں نے، وقت کے ظالموں نے شہید کر ڈالا، اور یہ تاریخ کا ایک المیہ رہا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے، جو بھی مظلوموں کی بات کرتا ہے، ان کی حمایت کی بات کرتا ہے، اس کو درمیان سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ظالموں کو موقع ملے کہ وہ دنیا کو جنگل راج میں تبدیل کر کے وہ اپنی منمانی چلا سکے اور اپنی حکومت چلا سکے۔ ہماری درخواست تمام عالم اسلام کے اداروں سے، تمام دنیا کے انسانی اداروں سے یہی ہے کہ اس ظلم کو کنڈیم کریں اور اس شہادت کو در حقیقت دنیا والوں کے سامنے بتائے۔ ایک خامنائی کسی ملک کا باشندہ نہیں تھا، خامنائی کسی ایک فرقے کا لیڈر نہیں تھا، یہ ایک انسانیت کا لیڈر اور ایک تمام عالم اسلام کے مظلوموں کا، مستضعفین کا حامی، تقریباً غزہ سے لے کر یمن، یمن سے لے کر سیریا، سیریا سے لے کر لبنان، اور لبنان سے لے کر دور دراز علاقوں میں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، ظلم کے خلاف بولنے والا اور مظلوموں کی حمایت میں بات کرنے والا ہے۔ اس کو کنڈیم کریں۔ ہمارا ملک جو ہمیشہ مظلوموں کی ہمدردی کی بات کرتا ہے، اور ہمارے ملک ہمیشہ شکوہ کرتا ہے کہ اس پر دہشت گردی کی گئی ہے، تو یہ اچھا موقع ہے کہ اس عظیم دہشت گردی کے خلاف بولے اور مظلوموں کی حمایت کا اعلان کرے۔ مظلوموں کی حمایت ہی میں ملک کی ترقی ہے، اور مظلوموں کی حمایت ہی میں ہماری سب کی نجات ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی راستے پر چلے گا جسے ہمارے ملک کے پرانے لیڈرز چلتے رہے اور ہندوستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عدیل رضا عابدی۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ ہر دور میں اہل باطل نے دھوکے سے شہادتیں دی ہیں اور اہل حق نے شہادت کو قبول کیا ہے۔ اسی سے زمانے میں انقلابات برپا ہوئے ہیں۔ آج کی شہادت بھی کسی رخ سے رائے گاہ نہیں جائے گی،
اس لیے کہ رہبر انقلاب رہبر معظم سید علی خامنائی کی شہادت اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں باطل کا خاتمہ ہو جائے گا اور حق کا پرچم بلند رہے گا۔ کارواں اجالوں کے راہ میں نہیں رکتے، کارواں اجالوں کے راہ میں نہیں رکتے، ایک چراغ بجھتا ہے 100 چراغ جلتے ہیں، اور یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے بہت پہلے کا جو ہے 4 مصرے جو ہے مشاعروں میں پڑھے تھے، وہ یہ کہ حق کا راہی کبھی باطل سے نہیں ڈر سکتا، حق کا راہی کبھی باطل سے نہیں ڈر سکتا، ظاہراً مر بھی گیا پھر بھی نہیں مر سکتا، ظاہراً مر بھی گیا پھر بھی نہیں مر سکتا، ظلم انسان پہ ہو تخت پر ظالم بھی رہے، سچا رہبر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہوا کہ آج ایک سچے رہبر نے ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کیا اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل حق کا سورج پھر طلوع ہوگا اور ہم لوگ سرخرو ہوں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دو دلیل اور رسیل ہیں، سب مل کے کہیں امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک دلیل، امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک رسیل، امریکہ اور اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک رسیل، امریکہ اور اسرائیل ہائے
هيهات بالنصر الله لبيك يا خامنئي لبيك يا خامنئي لبيك يا سيستاني لبيك يا سيستاني अमेरिका और इसराइल के दो दलील और रसील हैं, सब मिलकर कहे अमेरिका और इसराइल एक से बढ़कर एक दलील। अमेरिका और इसराइल एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक रसील, एक से बढ़कर एक रसील। अमेरिका, अमेरिका, इस्राइल, 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 एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक रसील। ईरान, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। هيهات بالنصر الله هيهات بالنصر الله هيهات بالنصر الله لبيك يا خامنئي لبيك يا خامنئي لبيك يا سيستاني لبيك يا سيستاني